ہر انسان کو اللہ رب العالمین کا خوف آنا چاہیے، اس کا ڈر اپنے دل میں بٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں لوگوں سے خطاب کیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں تم اللہ رب العالمین سے خوف پاؤ، اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اس اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر محسوس کرو، اس اللہ رب العالمین کا جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور جس کی وجہ سے تم صلح رحمی کرتے ہو، اس یعنی رشتے ناطوں کو توڑنے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، رشتے داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے ڈرو، کیونکہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تم پر نگہبان ہے۔ جیسے آج ہم نگرانی کرنے کے لیے CCTV کیمرے لگاتے ہیں تاکہ سارا کیمرہ یہ کیچ کر لے ہر معاملے کو، اور اللہ رب العالمین کا کیمرہ سپر پاور ہے، اس کیمرے کی طرح کسی کا کوئی کیمرہ نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کو دو مرتبہ یعنی اللہ رب العالمین کا خوف پانے کی تلقین کی ہے، یعنی ایک تو جب کہ تمہیں ایک انسان سے ایک روح سے ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے تمہاری یعنی مادہ کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے زمین اور یعنی زمین پہ بہت سارے مرد اور اولاد کو پیدا، مرد اور بیویوں کو عورتوں کو پیدا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن کریم کی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کا خوف پاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات صاف سیدھی کیا کرو، ایسی بات جس میں ہیر پھیر نہ ہو، ایسی بات جس میں دھوکہ نہ ہو، ایسی بات جس میں فریب نہ ہو، ایسی باتیں جن میں چال و چلن نہ ہو، ایسی باتیں جن کو یعنی جن میں دغا شامل ہو، ایسی باتوں سے پرہیز کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا خوف پاؤ گے، تو جان لو اس کے دو فائدے ہیں، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا، صحیح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا تو یہی اصل کامیابی ہے۔ یعنی اس آیت سے بھی یہ پتہ چلا کہ ہر انسان کو، ہر مومن کو جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اسے ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہاں پر بھی
اللہ کی عبادت کرنا بھی نہیں چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا بھی نہیں چاہتا اور ہمیشہ اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر قدم یا ہر بات بولنے سے پہلے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں۔ آج مسلمان طرح طرح کے گناہوں میں شریک ہے، کوئی شراب نوشی کرتا ہوئے نظر آ رہا ہے، کوئی بدسلوکی کرتے ہوئے آج نظر آ رہا ہے، اور کوئی یعنی رشتے ناطے توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی اس زبان سے گالیاں گلوچ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی غیبت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی چغلیاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کوئی فلم بینی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور آج محرم کے مہینے میں آپ دیکھ لیں کتنے گناہ ایسے لوگ کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ذرہ برابر بھی ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کیا کہ اے مومنوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا خوف پاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، اور ہر نفس ہر انسان دیکھ لے گا قدمت لغد کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائے گا، کیا عمل لے کر جا رہا ہے، اللہ کے پاس کیا تیاری کر رکھی ہے۔ ہر نفس دیکھ لے گا کہ اس نے کل کیا کیا تھا، یعنی کل کے لیے کیا کر رکھا تھا، یعنی دنیا میں اس نے کس طریقے سے زندگی گزاری کہ کسی کے ساتھ ظلم و ستم کیا، کسی کے اوپر اپنا ظلم ڈھاتا رہا، کہ یعنی غریبوں اور مسکینوں کا مال کھاتا رہا اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دباتا رہا، ان کا مال ہڑپتا رہا۔ تو یعنی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر انسان کو دکھا دے گا کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا چھوڑ رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ، اللہ کا ڈر تھوڑا سا اپنے دل میں برقرار رکھو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ اللہ رب العالمین جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، ہر حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، ہر حرکتوں کو تمہاری لکھی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو مسلمان اللہ رب العالمین سے یعنی اللہ رب العالمین کا خوف نہیں کھاتے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کا خوف ذرہ برابر ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور یعنی وہ یہاں تک یعنی جس طرح چاہتے ہیں زندگی گزارتے ہیں، کبھی کسی کے دل پر چھریاں چلا دیتے ہیں، کسی کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں اپنی زبان سے، گندے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اپنے ظلم کا شکار کرتے ہیں، اور نہ جانے ایسی معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں جس کے ذریعہ سے ہم ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لیکن انسان کو احساس نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کو کیا چہرہ دکھائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد آپ کے سامنے بیٹھ گیا، کہا اے اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ غلام ہیں، کچھ غلام میرے پاس ہیں، اور وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے مال میں خیانت کرتے ہیں، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں ان غلاموں کو مار بھی دیتا ہوں اور برا بھلا بھی کہہ دیتا ہوں۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے زیادہ ہوئی تو کل قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ ضرور دینا پڑے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم کے برابر بیٹھی تو معاملہ برابر ہو گیا، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اس
انہوں نے اس آدمی نے کبھی اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا، اور اللہ رب العالمین کی آیت یعنی اس واقعے کو، اس حدیث کو پڑھتے ہوئے نظر آتی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف پاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کی جگہ ضرور نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی خوشخبری اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ایک آدمی کے غلام ہیں، وہ یعنی خیانت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں وہ ان غلاموں کو برا بھلا کہتا ہے اور مارتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے زیادہ ہوئی تو تمہیں اللہ کے یہاں جواب دو، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کہے گا کہ تم اس سے اپنا بدلہ لے لو۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے دل کو زخمی تو نہیں کر رہے، کسی کے دل کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے، اور کسی کو پریشان تو نہیں کر رہے، کسی کا سکون تو نہیں چھین رہے، کسی کا اطمینان تو نہیں چھین رہے ہیں، کسی کو یعنی چین اور سکون سے نہیں رہنے دے رہے۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے اور اللہ کا خوف ضرور کھانا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ قیامت کے دن کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی، اور کوئی بھی اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، کوئی کسی بھی طرح کی چالیں نہیں چل سکتا ہے۔ آج ایک دوسرے سے برائیاں کر کے کسی کو برا کروا سکتے ہیں، کسی کو برا منوا سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی زمانے میں ایک بادشاہ رہتا ہے، اور بادشاہ انتہائی متقی، پرہیزگار، نہایت مخلص، عدل و انصاف کا پیکر، نمازوں کا پابند، غریبوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا، مسکینوں کا سہارا، بیوہ عورتوں کو کنڈا دینے والا شخص تھا۔ اور ایک دن اس کے دربار میں ایک فقیر آیا، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے دربار میں پانی اور آگ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اس بادشاہ نے کہا میاں جی میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اتنے بڑے ملک پر حکومت کرتے ہیں، بڑی بڑی جنگوں میں شامل رہتے ہیں، بڑے بڑے مقدموں کے فیصلے سناتے ہیں، حل کرتے ہیں، اور پھر بھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی، آپ سے روزے نہیں چھوٹتے، آپ اسلام کے تمام رول کو فالو کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ہر احکامات کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اتنا مشہور رہتے ہیں، آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، کوئی روزہ قضا نہیں ہوتا، ایسا کیا ہے؟ بادشاہ نے درباریوں کو حکم دیا کہ آج رات پورے شہر کو سجا دیا جائے۔ درباریوں نے شہر کو ایسے سجا دیا جیسے دلہن کو سجا دیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے دو قتل کرنے والوں کو حکم دیا کہ انہیں بلایا جائے، اور اس میاں کے یعنی اس فقیر کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ایک پیالہ دے دیا، اور ان دونوں کو حکم دیا جن کے ہاتھ میں تلوار دی تھی کہ اگر اس کے پیالے میں سے ایک بوند بھی باہر گرے، نیچے گرے، پانی چھلکے تو اس کی گردن اڑا دینا، اور اسے جاؤ پورے شہر کی سیر کراؤ، پورے شہر کا معائنہ کراؤ۔ وہ چاہتے ہیں اس فقیر کو پورے شہر کا معائنہ کراتے ہیں، اور ان کے ساتھ یعنی وہ دونوں جو اس کے ساتھ لگا رکھے تھے وہ بھی چلتے، اور جب وہ فقیر پورے شہر کا معائنہ کر کے واپس آتا، اسے کہا جاتا ہے، بادشاہ کہتا ہے، یعنی اس کی بادشاہ پہلے حالت دیکھتا ہے کہ اس کا پورا جسم
اور اس کا چہرہ کالا ہو گیا ہے۔ اس سے پوچھا، یعنی بادشاہ نے پوچھا کیا رہا، آپ نے پورے شہر کی رونق کو دیکھ لیا؟ اس نے کہا، اس فقیر نے کہا تمہارا بھلا برا ہو، تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے۔ انہوں نے اس بادشاہ نے کہا کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تمہارے دربار میں پانی اور آگ کیسے اکٹھا ہو جاتا ہے، تو میں تم کو اسی چیز کا جواب دے رہا تھا کہ یعنی تم نے اس پیالے پر پورا دھیان رکھا کہ اگر تم سے ایک بوند بھی چھلک جاتا، نکل جاتا، تو تمہاری گردن اڑ جاتی، تمہارے یعنی سردن سے جدا ہو جاتا۔ تمہارا مقصد تھا کہ اس پیالے سے پانی باہر نہ جائے۔ اور اس نے کہا کہ تم نے جو کام کیا تھا میں نے بخوبی کیا، میں تمہارے شہر کا معائنہ کر نہیں سکا کیونکہ تم نے مجھے اتنا کٹھن، اتنا مشکل کام دیا تھا کہ اگر ایک بوند بھی گر جاتا تو میری گردن الگ ہو جاتی۔ اس ڈر سے میں نے تمہارے شہر کا کچھ بھی حصہ نہیں دیکھا، پوری نظر میرا پورا غور جو تھا تمہارے اسی پیالے پر۔ کہا یہی ایک مومن اور ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ ایک مومن کا اور مسلمان کا کام یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنے مقصد میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اس کے اندر یہ خامی، یہ برائی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس انسان کے اندر گھس کر دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کتنا کما رہا ہے، وہ کس طریقے سے چل رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، اس کو کیسے پریشان کیا جائے، اس کو کیسے یعنی اس کو تکلیف دی جائے، اس کا چین اور سکون کیسے چھینا جائے۔ یعنی بادشاہ نے اس آدمی کو بتایا کہ میرا جو کام ہے میں اس کو بخوبی کرتا ہوں، میں بادشاہ ہوں، میرے جو فرمان ہے، جو کام ہے میں اس کو کرتا ہوں، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا میں اس مقصد سے رفوت نہیں ہوتا، اس مقصد سے ذرہ برابر بھی غافل نہیں ہوتا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کسی انسان کو دیکھوں وہ کیا کر رہا ہے، اس کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں۔ یہ ایک آج کا انسان کر سکتا ہے، پہلے کے انسان ایسا نہیں کرتے تھے۔ ہاں اگر کسی کو سہارا دینا ہوتا تھا سہارا دیتے تھے، لیکن کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچا کرتے۔ لیکن آج کیا کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا شخص ہو، یعنی ہر شخص ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہے۔ تو میرے بھائیو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہر انسان کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس مقصد سے ایک قدم بھی آگے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے، اور آپ خلیفہ بننے کے بعد اپنے کندھے پر کپڑوں کی ایک گٹری اٹھا کر اسے بازار میں بیچنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنا کاروبار کرنے جا رہا ہوں، اپنے کپڑوں کو بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آپ کپڑے بیچنے جائیں گے تو خلافت کیسے چلے گی، خلافت کو کون سنبھالے گا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں کپڑوں کو نہ بیچوں، اپنا یعنی کاروبار نہ کروں، کمائی دھندا نہ کروں، تو پھر میرا گھر کیسے چلے گا، گھر آگے کیسے بڑھے گا؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت المال سے کچھ راشن مقرر کر دیا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد ان کی بیوی کا میٹھا کھانے کا دل کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کچھ لے آئیے، میرا میٹھا بنانے کا من کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں کچھ آپ کے لیے میٹھے میں ڈالنے کے لیے کچھ لے کر آیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی بیوی نے میٹھا بنا لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے، آپ یہ حلوہ کہاں سے لے کر آئیں؟ ان کی بیوی نے جواب دیا کہ ہمارے گھر جو راشن آتا ہے اس میں سے میں تھوڑا تھوڑا بچا لیا کرتی تھی، پھر اس کو بیچ کر میں نے یہ حلوہ بنا لیا کہ حلوہ کا سامان منگوا کر حلوہ بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا
کہ ہمارے پاس راشن اتنا آتا ہے کہ وہ ہماری یعنی ضروریات سے زیادہ ہے، ہمارے یعنی ضروریات سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد جتنا زیادہ سامان تھا انہوں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنا سامان رکوا دیا، اس کی کٹوتی کروا دی۔ یہ تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تقویٰ۔ اور آج مسلمانوں پر نظر ڈالیے، ادھر سے بھی آ جائے، رشوت کا بھی آ جائے، سود خوری کا بھی آ جائے، کسی کا یعنی ظلم و ستم کر کے کسی یتیم بچے کا بھی چھین لیا جائے، کسی کا مال بھی ہڑپ کر لیا جائے، جب بھی کم ہے، کوئی خوف نہیں اللہ رب العالمین کا، کوئی ڈر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم ان چیزوں کا کیسے جواب دیں گے، اللہ کا کیسے سامنا کریں گے؟ ہم غریبوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، مسکینوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، غریب اور مسکین کو ستاتے رہتے ہیں، تو کیسے ہم اللہ رب العالمین کو جواب دیں گے؟ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت سے خطاب کیا اور کہا تھا الا تسمعون، 3 بار کہا کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ اس کے بعد کہا الا لعلکم لا ترونی بعد یومکم ھذا، شاید آج کے بعد تم مجھے نہ دیکھ پاؤ، یعنی اگلے سال تم مجھے یہاں پر نہ دیکھ پاؤ۔ اس کے بعد کہا اتقوا اللہ ربکم، تم اپنے رب کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس پروردگار کا جو تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہیں روزی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہا کرو، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھا کرو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کی زکات ضرور دیا کرو، اپنے مال کی زکات ضرور دیا کرو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اپنے امیر اور حکمران کی اطاعت کیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر تمہارے دل میں ہوگا تو تب تم جنت میں جاؤ گے، نماز کی پابندی کرو گے، روزوں کے اہتمام کرو گے، زکات ادا کرو گے اور اپنے امیر کی حکمراں کی اطاعت کرو گے، تب جنت میں جاؤ گے۔ کسی کے اندر کمیاں نکالنے سے، کسی کی غیبت اور چغلی کرنے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے، پوری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین کا خوف ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کام میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ہم اللہ رب العالمین کو ناراض تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں اللہ رب العالمین کو ہم اپنے سے دور تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں اللہ رب العالمین کی ناراضگی تو ہم بول دیتے رہے۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، لوگ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں، جو کام بھی ملتا ہے، حلال ہو، حرام ہو، ہڑپا ہوا ہو، کیسا بھی ہو، ہر طریقے سے کرنے کے لیے تیار ہے، پیٹ میں گھس جائے چاہے کیسا بھی ہو، حلال کا ہو یا حرام، کوئی تمیز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے دل میں تھوڑا سا بھی اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرو، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرو، اور اگر اللہ رب العالمین کا ڈر دل میں پیدا ہو گیا تو اللہ رب العالمین ہر منزل تمہاری یعنی آسانی کہتے ہیں، ہر منزل تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک شخص انتہائی خطا کار اور گناہ گار تھا، بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں سے نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راہ کو آدھی خشکی میں آدھی سمندر میں بہا دینا، اور اللہ تعالیٰ کے اندر اگر اتنی طاقت ہوئی تو مجھے یعنی ضرور سزا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کو حکم دیا، اسے اکٹھا کیا اور اس میں جان ڈالی، اس آدمی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس آدمی نے کہا کہ تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو گیا تو ہم ہر طرح سے ہر جگہ ہم نجات حاصل
رکھتے. اگر ہم اللہ رب العالمین کا خوف نہیں رکھتے, اللہ کا ڈر نہیں رکھتے, تو پھر اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری. جس طرح تم چاہو کر سکتے ہو, کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُم. آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیے جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا اور اللہ رب العالمین نے ان کو بھلا دیا. یعنی آج اگر اللہ تعالیٰ کو تم بھلا دو گے تو پھر اللہ رب العالمین تم کو بھی بھلا دے گا, اور جو تم گناہ کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہیں اسی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دے گا, پھر تم کو ہدایت نہیں دے گا.